له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر ہے چراغ لے کے چلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں یعنی قبر میں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری گھر ہے چراغ لے کے چلے۔ اور آج جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص ایصال ثواب کے تعلق سے، یعنی افروز صاحب اپنے ابا مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ایک دن وہ بھی بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے، ان کے در پہ ہم لوگ بیٹھے ہے نا۔ ایسے ہی ایک دن ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے، ہمارے دروازے پر کوئی اور آ کر کے جشن منائے گا، کھانا بھی تقسیم ہوگا، کل فاتحہ بھی ہوگا۔ فرق اتنا ہوگا کہ آپ اس دن نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ تو انسان کو ہمیشہ اس زندگی کی یاد رکھنا چاہیے جہاں سے بقا کی زندگی شروع ہونے والی ہے، یعنی جہاں پہنچنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا تو فانی ہے، آج ہے کل نہیں رہیں گے، کل رہیں گے پرسوں نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہوگا، جانا ہی ہوگا اس دنیا سے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب فنا ہے، باقی رہنے والا صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے موت ہے۔ اور پھر جب قبر میں جائیں گے، وہاں جب زندہ کیا جائے گا، سوال و جواب لیا ہوگا، اس کے بعد جب زندگی ملے گی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ مرنا ہوگا، ختم ہونا ہوگا، بلکہ کہا کیا کہ ذائقہ مزہ لینا ہوگا۔ تو موت سب کے لیے برابر نہیں ہے، موت سب کے لیے برابر نہیں ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ ذائقہ جو ہے سب کو الگ الگ قسم کا ملنے والا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جب تھے اور اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے اے میرے چچا، سب جا رہے ہیں اور جام شہادت پی رہے ہیں، مجھے بھی جانے کی اجازت دو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا، تم حسن کی نشانی ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم مایوس ہو گئے، رونے لگے، جا کے ایک کونا میں بیٹھ جاتے ہیں تو دماغ میں بات آتی ہے، ذہن میں خیال آیا کہ میرے اوپر میرے ہاتھ میں ایک تعویذ ہے، جس وقت میرے ابا حسن اس تعویذ کو دیے تھے تو ساتھ میں یہ بھی فرمائے تھے کہ بیٹا جب تم پریشانی کے عالم میں پھنس جانا، جب تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اس میں جو لکھا ہے اسی پہ عمل کرنا۔ حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا ہے تو اس میں صاف صاف تحریر ہے، میرے امام حسن اس میں لکھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر لخت جگر، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوگا،
ایک دن ایسا ہوگا کہ میرا بھائی حسین مقتل کربلا میں ہوں گے، اس دن افسوس ہے کہ میں نہیں رہوں گا، اور اگر تم وہاں رہے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میرے بھائی کے چرنوں پہ اپنی جان دے دینا اور عظمت نبی کو بچا کے اعلان کر دینا کہ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ جب اس تعویذ کو کھول کے پڑھتے ہیں، دوڑتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا، شہادت کی سند مجھے میرے باپ نے دے کے گیا ہے، یہ آرڈر اس کا ہے جس کی بات آپ بھی ٹال نہیں پائیں گے، اس کا حکم میں لے کے آیا ہوں، اس کا آرڈر لے کے آیا ہوں جو آپ بھی نہیں ٹال پائیں گے۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم بتا آرڈر کس کا ہے، حکم کس کا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا، یہ میرے باپ نے مجھے دے کے گیا ہے، یہ دیکھیے میرے باپ نے اس میں صاف صاف لکھا ہے اور کہا ہے کہ اے میرے بیٹے، ایک دن میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوں گے، اس وقت میں نہیں رہوں گا، اگر تم رہے تو اپنے چاچا کے چرنوں پہ قربان ہو جانا اور عظمت حسینی پہ جان دے دینا، نانا جان کی شریعت کو بچا لینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں، اس تعویذ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بڑے بھائی کا آرڈر تھا، حکم تھا، مان لیے، اب یہ اجازت ملی ہے۔ اس وقت میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے قاسم ذرا ایک سوال کا جواب دو، سوال کا جواب دو۔ جواب یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ صبح سے لے کے اب تک جتنے لوگ یہاں سے کربلا کے میدان میں گئے ہیں وہ واپس زندگی لے کے نہیں آیا ہے، جو بھی گیا ہے کوئی ہاتھ کٹا کے آیا، کوئی سینے میں بھالا کھا کے آیا، کوئی گردن کٹا کے آیا، کوئی بازو کٹا کے آیا، کوئی اپنی جان دے کر کے آیا، یعنی جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں ہوا ہے، جو بھی گیا ہے وہ شہادت کا جام پی کر کے ہی واپس آیا ہے۔ تم تو سب دیکھ رہے ہو یہ خونی منظر ہے، لوگ یزیدیوں نے کتنا ظلم ڈھایا ہے، میرے خیمے سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں، اس کو اٹھا کے میں لے کے آتا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تم کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، موت کی خوف تمہارے اندر نہیں ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ وہاں جانے کے بعد مجھے مرنا ہوگا، وہاں جانے کے بعد جام شہادت پینا ہوگا، دشمنوں کی تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی، پھر تم وہاں جانے کے لیے تڑپتے کیوں ہو؟ پھر وہاں جانے کے لیے بے چین کیوں ہو؟ کیا تم موت کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا اے آقا حسین، موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ اے آقا حسین، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، اس لیے موت کا ذائقہ سب کے لیے برابر نہیں ہے، موت سب کے لیے برابر نہیں ہے، الگ الگ ہے، جس کا اعمال جیسا ہوگا، جس کا ایمان جیسے ہوں گے اسی طرح موت کی سختی ان کے ساتھ ہوگی۔ موت تو ایک تحفہ ہے اور موت ایک سزا بھی ہے، اگر اعمال صحیح ہے تو پھر موت تحفہ ہے اس کے لیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ قبر کیا ہے؟ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ پھر عمل پہ بات آئے گی، ایمان پر بات آئے گی، ایمان جیسا ہے ویسا ہی اس کے لیے قبر ہوگی۔ اگر ایمان سلامت ہے، اعمال صحیح ہے، تو پھر اس کے لیے قبر نہیں بلکہ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، ورنہ پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگی۔ شاعر سنیے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اور اگلا شعر دیکھیے، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا،
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور آخر شعر ملاحظہ فرمائے کہ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی